السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنے اس پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے موڑ کھنڈا والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ میں خود موڑ کھنڈا شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ علی عباس صاحب جو موڑ کھنڈا میں بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اپنی آواز کا جادو چلایا ہوا ہے، انہوں نے پوری عوام کو اپنا دیوانہ کیا ہوا ہے۔ آج میں ادھر لاہور وزٹ پہ تھا تو اچانک میری علی عباس صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں اکثر ان کی آواز سے نصرت فتح علی خان کا ایک کلام ہے، حمد ہے وہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ میں ان سے سنا کرتا تھا جب بھی کبھی ان سے گائے بگائے ملاقات ہوتی تھی۔ آج وہی والی یادیں تازہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، آج وہ یادیں یہاں پہ تازہ کریں گے۔ ایک اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جو دونوں مل کے فنکشنز میں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی آواز میں قید کر لیا کرتے تھے، وہ آج یہاں پہ موجود نہیں ہے، سعودی عربیہ میں ہیں۔ میری مراد سعید احمد صاحب ہیں، وہ بھی یہاں پہ ہوتے تو آج دونوں کا جادو ایک ساتھ چلتا۔ آج ہم بات کریں گے علی عباس صاحب کی زندگی پہ، کیسے انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اتنا خوبصورت آواز اللہ نے ان کو دی ہے، آگے کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو بھی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، جو بھی کوئی پازیٹیوٹی ہے، اس کو آپ تک لے کر آئیں گے۔ آئیے جانتے ہیں علی عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے جی، آج آپ ہمیں ملے، بس جی بڑا اچھا لگا۔ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ کافی عرصے بعد جی ہمارے موڑ کھنڈا کی کوئی شخصیت آئی ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ موڑ کھنڈے کی کوئی بھی بات ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ کافی عرصہ گزارا میں نے ادھر۔ تو آپ نے موڑ کھنڈا کو کیوں چھوڑا ہے، مثلا لاہور کیوں آ کے؟ وہ موڑ کھنڈا میں دراصل کچھ کاروباری معاملات ایسے تھے کہ وہ مجھے لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ ویسے میں 2 دفعہ باہر بھی گیا ہوں، اچھا، تو وہاں بھی کوئی اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا، واپس آ گیا۔ یہ پاکستان کی محبتیں ہیں۔ ہاں بس یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ تو لاہور میں کاروباری معاملات ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو موڑ کھنڈا کی کبھی یاد نہیں آئی؟ آتی ہے، بہت یاد آتی ہے، اکثر بیٹھتے ہیں دوستوں میں بھی تو موڑ کھنڈے کے دوستوں کا موڑ کھنڈے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ گئے ہیں موڑ کھنڈا سے، تو موڑ کھنڈا والے تو آپ کو روز مس کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا لوگوں نے آپ کو اتنے سارے سلام بھیجے، اتنے سارے پیغام بھیجے۔ بس انشاءاللہ جب کبھی کوئی ایسا موقع ہوا تو انشاءاللہ موڑ کھنڈے ضرور جاؤں گے۔ علی عباس صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مثلاً آپ نے ایک وقت تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا، میں آپ کو دیکھا کرتا تھا موڑ کھنڈا کے اندر لوگ کافی زیادہ آپ کے دیوانے تھے، فین تھے آپ کے، آج بھی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آج نہیں ہیں، وہ آج بھی ہیں۔ تو آپ کا بچپن کیسا رہا، کیسا بچپن گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کیونکہ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، آج عوام کو بتائیں گے ضرور۔ میں بیسیکل میرا علاقہ وہی ہے، موڑ کھنڈے کے ساتھ ایک گاؤں ہے کوٹ بنی داس، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں پیدا ہوا اور وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ مڈل تک میں نے منگو تارو سے پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لاہور شفٹ ہو گئے، تو میٹرک میں نے ادھر شاد باغ سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میٹرک کے بعد پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ تو پڑھائی کیوں چھوڑنے کی وجہ کیا بنی کہ کاروبار کی طرف؟ بس کوئی معاملات ایسے تھے کہ میں گاؤں سے آیا تھا، شہر میں ایڈجسٹ ہونا کالج میں تھوڑی سی میرے لیے پرابلم بنی۔ اچھا، اسی وجہ سے پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ گلوکاری کا شوق کہاں سے آیا؟ اتنی اچھی آواز میں گانا، پھر ادھر کافی زیادہ آپ نے اپنے شاگرد بھی بنائے، وہ آپ سے سیکھتے رہے آوازوں کے سر وغیرہ، تو یہ کیسے؟ دراصل میں شروع سے ہی مجھے شوق تھا ٹھیک ہے، گانے کا، نعتیں پڑھنے کا، تو مجھے تال تول کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ویسے میں گانا سن کے یاد کر لیتا تھا۔ تو تال کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ میں جب لاہور آیا تھا تو ہماری اکیڈمی ہے میٹروپول سینمے میں، پاکستان میوزک سینٹر، ٹھیک ہے، وہاں میرے استاد تھے استاد غلام شبیر صاحب، وہ کلاسیکل گاتے ہیں، ان سے پھر میں نے 5 سال تعلیم لی باقاعدہ۔ تو پھر میں نے موسیقی کو جیسے ہوتا ہے اچھے طریقے سے پھر سمجھا، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد پھر میں نے میری دوبارہ ریورس میں ہوا موڑ کھنڈا اپنے کاروبار کے سلسلے میں۔ تو موڑ کھنڈا میں جب گیا تو وہاں کوئی اتنا زیادہ میوزک کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، رسپانس نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا فنکشن کیا ہوتے ہیں، لاہور سے جو میوزیشین آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو وہاں پھر میں نے طارق فیضی ہے میرا دوست ہے، اور سعید جو
میرا شاگرد بھی ہے, میرا دوست بھی ہے. سعودی عربیہ میں آج کل. ہاں, آج کل سعودی عربیہ میں. تو ہم نے اپنی دکان پہ, میں نے اپنی دکان پہ نا نیچے بیسمنٹ میں وہ سسٹم, رات کو ہم اکٹھے ہوتے تھے تو وہیں پہ بیٹھ کے ہم نے ریہرسل شروع کر دی. پھر ہمیں اسکول کے فنکشن ملنے شروع ہو گئے 14 اگست کے حوالے سے, وہاں پہ ہم نے کافی پرفارم کیا. پھر وہاں سے پھر ہمیں فنکشن شادیوں کے ملنے شروع ہو گئے. تو زیادہ ملی نغموں کی طرف. ہاں, زیادہ ملی, یہی 14 اگست پہ اب زیادہ تر ہم اسکولوں میں ہی کرتے تھے پرفارم. ٹھیک ہے. تو ایسے بس. تو آپ کا کوئی البم وغیرہ بھی؟ ہاں, البم میرا تیار ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ابھی ویڈیو پہ کام ہونا ہے, آڈیو اس کی تیار ہو گئی ہے. اس میں کچھ گانے پہلے میں نے ریکارڈ کیے تھے موڑ کنڈے کے دور کے, اب میں اس میں کچھ چینجنگ کر رہا ہوں. کچھ گانے وہ لے کے کچھ نئے گانے تیار کر رہا ہوں, تو ان کی پھر میں ویڈیو کر کے ان شاء اللہ پھر وہ ریلیز ہوں. اس میں گانے آئیں گے یا کوئی ملی نغمے وغیرہ یا کوئی اس طرح؟ نہیں, ابھی تو اس میں ایک میری حمد ہے, باقی گانے ہیں, کوئی اردو ہیں, کچھ پنجابی ہیں. ٹھیک ہے. وہ مکس ہے. وہ مکس ہے. تو آپ نے پرماننٹلی سنگنگ کی طرف کیوں نہیں رہے؟ مثلا آپ نے اور بھی پیشہ اختیار کیا. جو سنگنگ ہے نا, جو آج کل سنگنگ جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹف کام ہو گیا ہے. یہ فل ٹائم مانگتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو پراپر ٹائم دے سکوں. بس شوق کی حد تک کیا رکھا. باقی کافی اچھی جگہ پہ پرفارم کیا میں نے, اچھے گلوکاروں کے ساتھ بھی گایا ہے. تو میں نے اسے پروفیشنل نہیں بنایا, صرف شوق کی حد تک ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پروفیشن نہیں لیا میں نے. تو بچپن میں یہ سوچا تھا وہ کو اپنا دیوانہ بناؤں گا, یا یہ بائی چانس ہی؟ نہیں, مجھے بچپن میں صرف یہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہو کے گلوکار بن جاؤں گا, یا صرف مجھے یہ تھا کہ میں گا رہا ہوں, مجھے مزہ آتا تھا اپنی آواز کا نا, تو مجھے مزہ آتا تھا. تو پھر میں اور زیادہ کوشش کرتا کہ یار میں اور گانا اچھا گاؤں. تو بس اپنے مزے کے لیے میں گاتا تھا. اب فیوچر میں آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فیوچر میں آگے میں اپنے البم کو جو ہے وہ تیار کروں گا انشاءاللہ. اس البم پہ میری ساری محنت بھی ہے. پاکستان میں اور بھی اتنے نامور گلوکار ہیں, تو ان کی لسٹ میں آنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ بڑا نام ہو جائے؟ دراصل نا ہمارے پاکستان میں کسی سنگر کو پروموٹ نہیں کرتے. اچھا. بہت مشکل کام ہے یہ. سنگر بیچارے اتنے اچھے ٹیلنٹ, اتنے اچھے گانے والے, آپ حیران ہو جائیں, لیکن موقع نہیں ملتے ان کو. نہ تو ہماری فلموں میں کوئی ایسے گانے آتے کہ جو کسی سنگر پہ وہ دیں. اچھا. تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں پلیٹ فارم کم ہے سنگر کے لیے. کیسٹ دور اب رہا نہیں, اب دور آ گیا سی ڈی کا. سی ڈی پہ ویڈیو لگاؤ اچھی, لوگ گانا سنتے کم ہیں, ویڈیو دیکھتے زیادہ. ٹھیک ہے. پیسے کا کام ہے, اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہٹ ہو جائے گا. تو وہ سنگر یعنی کہ اگنور ہو جاتا ہے, اگر پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے تو وہ آگے آئے گا. چینلوں پہ اچھے فنکشنوں میں اپنے البم کو اچھا تیار کر لے. آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے, اور آج تک آپ نے اپنی آواز لائیو لوگوں کو سنائی ہے, لیکن آپ کی کوئی ریکارڈنگ نہیں پڑی ہوئی پیچھے. نہیں, میں نے بولا نا کہ میرا البم تیار ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ البم جلدی انشاءاللہ میں ریلیز کراؤں گا, اس کے ویڈیو بھی کروں گا. میں بچپن میں آپ کو سنا کرتا تھا جب آپ نے وہ حمد پڑھی تھی, کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے. آج میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہماری جو آڈینس ہمیں سن رہی ہے, جو دیکھ رہی ہے, وہ بھی آپ کی آواز سنیں کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اتنا سارا ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. تو وہ ٹیلنٹ کو ہم بھی آگے ہیں آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ آواز جائے گی سارے لوگوں تک, اور امید ہے کہ آپ کو بھی پروموشن ملے گی. تو اپنی آواز میں ذرا سنائیں وہ والی حمد, اور وہ والا ملی نغمہ جو آپ بڑا گاتے تھے اسکول فنکشن وغیرہ. پہلے آپ کو ہم سناتا ہوں. اچھا, ہم سے پہلے ایک اور بات, اب وہ بڑا رواج بڑا ختم ہو گیا. میں اسکولس کے اندر وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں, اب میری نغمے وغیرہ کا ٹرینڈ کم ہے, گانوں کے اوپر پرفارمنس زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دراصل آج کا جو میڈیا ہے نا وہ بہت تیز ہو گیا. نہیں, عوام کی چوائس کے اوپر بات نہیں ہے کہ عوام جو آج کل کی عوام ہے اس کے ہر کے پاس موبائل ہے, نیٹ دیکھتے ہیں, پوری دنیا ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو وہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہی چلے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آج کل زیادہ لوگ گانوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. گانوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, لیکن جو ہماری اصل اسلاف ہیں, ملی نغمے ہیں ہمارے ملک کے, حمد ہے, نعت ہے, یعنی کہ اس کو بھی پروموٹ ہونا چاہیے. ہاں بالکل. جی سنائیں ذرا. جی حمد. میں آپ کو حمد سناتا ہوں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو, وہ آ رہا
خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. آپ کو بولا میری نغمہ ذرا سنائے جو. جی بالکل. ہو 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 رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہوں گے ہم نہ کبھی ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا ہمیشہ رہے تو صدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری رہے ہے میری یہ دعا او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی رہے صدا تا قیامت ہو ہو. بہت خوب علی صاحب. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ماشاءاللہ موڑ کھنڈا کے جو لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کے دیوانے ہیں آج آپ نے ثابت کیا ہے. ہاں جی یہ موڑ کھنڈے والوں کے سارا پیار ہے جو آج تک میرا شوق اور حوصلہ بڑا ہوا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی بے شک کوئی کمی نہیں ہے اور موڑ کھنڈا کے اندر اور بھی جو لوگ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ایسے ہی آگے لے کر آئیں گے اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گے. بڑا اچھا لگا علی صاحب آپ سے مل کے. بڑی مہربانی جناب تھینک یو. آپ ایسے ہی اپنے پیشن کے اوپر اپنے شوق کے اوپر کام کرتے رہیں کیونکہ یہ پاکستان کا نام ہے آپ اور آپ سے پاکستان ہے انشاءاللہ. جی ناظرین آپ سن رہے ہیں علی عباس صاحب موڑ کھنڈا کی پہچان ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنے شہر موڑ کھنڈا سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس اتنا سارا ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. اب ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور بھی بے شمار لوگ موڑ کھنڈا کے اندر اتنے سارے فن لیے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کو تھپکی دینے کو تیار نہیں ہے. ہم ان کو آگے لے کر آئیں گے دکھائیں گے آپ کو کہ کیا کیا خوبیاں ہیں ہمارے اس پاکستان میں جو دبی پڑی ہیں ان کو اجاگر کرنے کی صرف ضرورت ہے. یہ پیغام آپ سنیں سب اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پاکستان میں چھپا ٹیلنٹ جو ہے وہ پروموٹ ہو. دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کامنٹس ضرور دیں تاکہ جیسی اور ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں.